ماشاءاللہ 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 توجہ ہے خوش رہو اللہ تعالیٰ جناب نے سلامت رکھے بہت زیادہ مہربانی کیا بات ہے بھائی تیری بھی میری بھی کیا بات ہے تیری بھی کیا بات ہے ماشاءاللہ میرے کو بھی علم کوئی نہیں تے کام چنگا چلا رہے ہیں یہ بڑی گل ہوتی ہے بندے دے پلے کاکھ نہ ہوئے تو چنگا کام چل جائے تیری بھی کیا بات ہے سنو ذرا توجہ نال میں اللہ قیامت والے دن جڑے بندے جنت میں تشریف لے جان گے انہاں میں سب تو بڑی خوبی ہوے گی ادب ہوے گا جڑے بندے جہنم میں جان گے انہاں دی سب تو بڑی خامی ہوے گی بے ادبی ہوے گی ایس مجمع وچ کوئی باعزت ساتھی اٹھ کے اگر مینوں حکمن فرماوے کہ بھئی جہنم اُتے بھی کوئی 5 منٹ تقریر کر ساڈا خطیب ہے تو بڑا پرانا تے میں اودے سامنے دوویں ہاتھ بن کے آکھاں گا بھی تو 5 منٹ دی گل پہ کرنا ہے میں 5 سیکنڈ بھی اس موضوع تے گل نہیں کر سکدا کیوں کیونکہ میرا اپنا عقیدہ جڑے پنڈ نہ جانا ہوئے راہ نہیں پیچھے کیا بات ہے بندہ سمجھو تاری مہربانی ہے جڑے پنڈ جانا نہ ہوئے وہ راہ نہیں پوچھی الحمدللہ گناہگار ضرور ہے لیکن بے ادب نہیں یہ ہو نہیں سکتا بندے دے پلے ادب ہوئے بندہ جنم ٹو جائے اللہ ادب والے کتے نو بھی بندے دی شکل میں جنت عطا کرے سمجھ لو جویں سمجھ لو بنیاد سمجھ لو ایک گل میری موقع گئی بس دوسری گل سنو پہلی تے آخری اللہ دی کائنات وچ اللہ دی ذات پاک نے عورت نو 3 فضائل عطا کیتے کنے بولو ہر عورت نو کنیاں فضیلتاں دتیاں سارے ساتھی بولو کنیاں دتیاں جڑے بندے ہجے بھی شفقت نہیں کر سکے ذرا پھر مہربانی کرو ہر عورت نو جڑی دنیا تے تشریف لے کے آئی ہے انہوں اللہ نے 3 فضیلتاں دتیاں 3 خوبیاں دتیاں 3 شاناں دتیاں اللہ ہر عورت نو 3 فضیلتاں دتیاں او میں جناب نو پڑھ کے سنان لگے ہاں یہی میری تقریر ہے پہلی فضیلت جدو دنیا تے پیدا ہوتی ہے اللہ پہلی فضیلت عطا کی ہے اے اپنے باپ واسطے رحمت ہے میریاں بیٹیاں میریاں تیاں پھول نہ پتر تو سٹو بیٹا حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ تو علیہ راضی ہوئے میریاں تیاں درہ گلتے آنو سنو عزیزہ نے گرامی سنو مسلمانوں پہلی فضیلت پہلی شان پہلا مرتبہ پہلا مقام پہلی خوبی اللہ نے ہر عورت نو عطا کیتی ہے پہلی شان عطا کیتی ہے جدو دنیا دے اندر تشریف لے کے آندی ہے ولادت ہوندی ہے پیدا ہوندی ہے اللہ دی ذات پاک نے فرمایا انہوں میں خوبی عطا کیتی ہے انہوں فضیلت عطا کیتی ہے کہ اپنے باپے واسطے رحمت میری بیٹی میرے واسطے رحمت تیری بیٹی تیرے واسطے رحمت عالم دین دی بیٹی عالم دین واسطے رحمت دنیا دے ہر بندے دی بیٹی او دے واسطے رحمت تسی جتنے سرکار دے عاشق بیٹھے ہو حضور دے غلام بیٹھے ہو میں سارے باعزت مجمع المخاطباں پہلی اللہ شان خوبی عطا مرتبہ عطا کیتا ہے جدو دنیا تے پیدا ہوئی ہے رحمت ہر بیٹی اپنے باپے واسطے رحمت میرا گل کرن دا جڑا مقصد ہے پہلا نتیجہ سن میری بیٹی میرے واسطے رحمت تیری بیٹی تیرے واسطے رحمت لیکن فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اے اس باپے واسطے رحمت ہے جیدہ پاپا پوری کائنات واسطے رحمت میری بیٹی میرے جیسے گناہگار بندے واسطے رحمت ہے تیری بیٹی تیرے واسطے رحمت ہے علامہ دی بیٹی علامہ واسطے رحمت ہے لیکن میرے آقا علیہ السلام دی بیٹی فاطمہ الزہرا سیدات دی جد حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہا اے اس باپے واسطے رحمت ہے جیدہ باپا پوری کائنات واسطے رحمت عزیزہ نے گرامی پہلی فضیلت
دوسری فضیلت ہے خلاق کائنات نے پیارے پیغمبر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تسی سارے ساتھی جان دے ہو کہ امام الانبیاء دا بولنا میرے آقا علیہ السلام دا ارشاد فرمانا اے اپنی مرضی نال نہیں کیونکہ قرآن آندا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی اے دا پنجابی وچ انج ترجمہ بندا ہے اللہ رب العزت ارشاد فرماندے نے دنیا دا ہر بندہ اپنی مرضی نال گل کردا ہے اپنی مرضی نال گفتگو کرتا ہے فرمایا میرا محبوب ادو تک لبانو حرکت ہی نہیں دیندا جب تک پہلے میں رب نال صلاح فرما نہیں لیندا جیری زبان بغیر اللہ دے امر تے آڈر تو بغیر کلام ہی نہیں فرماندی میرا نبی اندر پہلی فضیلت ہے بیٹی دنیا تے آئی تے رحمت دوجی فضیلت ہے کہ جدو دی نکاح ہو گیا حضور فرماندے ہیں کہ ہر بیوی اپنے شوہر دے ایمان دی محافظ ہے میری یہ گلہ سنو ذرا پکے بن کے سنو میں نو چنگی طرح پتا بھی مجمع پٹیا کتھے جاندہ ہوئے میں منٹا سیکنڈا دی گل ہے لیکن تسا تقریر دا چس لینی ہے 15-20 منٹ تے سیدھی بات وے دوسرے پراما بھی سن نہیں ہے تے دوجے پراما دی نظر چو پاس ہون واسطے سلجھے انداز نال بیان کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے میں نو اچھی تقریر بھی جاندی ہے تے میں چھوڑ بھی نہیں ہاں تے بال بھی نہیں ہاں تے کل پرسوں بعد بھی شروع نہیں کیتا عرصہ گزر گیا میں چنگی طرح پتہ بھی کیڑی جگہ تے تسی جناب تمہارا پانی ہے لیکن میں گل او کرنی ہے جڑی پکی ہوے تے گل دے وچ کوئی گل ہو دھرنے والا بابا نہیں سی آندا گل وچ ہو رہے تے اوہی تے میں گل پہ کرنا ہر گل دے وچ گل لیتی انہوں سمجھو پہلی فضیلت ہے رحمت ہے دوسری فضیلت اللہ تعالیٰ کیتی ہے اے اپنے شوہر دے ایمان دی محافظ ہے آج ہی تھوڑی جی دی بات کریے میری گھر والی میرے ایمان دی محافظ تیری بیوی تیرے ایمان دی محافظ لیکن نبی دی بیٹی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا اے اوس با عزت ہستی دے ایمان دی محافظ ہے جنہوں نبی نے کلے ایمان آکھے آئے تیرے تے میرے پیارے پیغمبر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو علی کل ایمان بولو کی فرمایا نے علی اونچی آواز نہ لاکھو علی کل ایمان کئی بندے جناب اپنے پیار دی تے اپنے مطلب دی حدیث ہوتے عمل کر دیں میں آنا عاشق رسول او ہندہ جڑا سرکار دی ہر حدیث نال پیار کرے امام الانبیاء دی حدیث اگر تیری عقل وچ نہیں آندی تیری سمجھ وچ نہیں آندی اپنی عقل دا قصور منی تے زہرا دے بابے دے فرمان دے ہوتے کدی بھی تبصرہ نہ کریں اگر سرکار دا کوئی فرمان تیرے سامنے آ جائے تیری عقل تسلیم نہ کرے انہوں آکھ جی میری عقل دی غلطی ہو سکتی ہے میری تحقیق دی غلطی ہو سکتی ہے لیکن صدیق پاک دے آقا دا فرمان 70 برابر بھی ہو دے وچ وعدہ کاٹا نہیں ہو سکتا ایک حدیث میرے دوستانوں بڑی یاد ہے وہ حدیث پڑھ دے بھی نے ممبر تے بیان بھی کر دیں اس حدیث نو اشتہاراں وچ بھی لکھ دیں اس حدیث نو مدرسے دے سامنے بھی لکھ دیں اس حدیث نو محلے دے اندر گلیاں دے اندر بازاراں دے اندر چوکاں دے اندر بھی لے کے لگا دیں میں حدیث سناؤں لگیا حدیث پڑھ دے کہ امام الانبیاء نے فرمایا لوگو حضور نے فرمایا صفائی نصف ایمان ہے اے دے اندر کوئی شک و شبہ نہیں نبی نے جو فرما دیتا گل حق بھی ہے تے گل سچ بھی ہے عقل وچ نہ ہوئے تے میری عقل دا قصور ہے امام الانبیاء دے فرمان وچ 70 برابر بھی وعدہ کاٹا نہیں ہو سکتا لیکن میں ہاتھ بن کے آنا اگر صفائی نصف ایمان ہے اس حدیث پاک نال محبت بھی کرنا ہے اس حدیث نو واز دے اندر بھی بیان کرنا ہے اس حدیث نو اشتہار دے اندر بھی لکھنا ہے اس حدیث نو مدرسے دے سامنے بھی سارے دوست لکھ دیں میں پیغام دینا چاہنا لوگوں اگر صفائی نصف ایمان ہے تے علی کل ایمان ہے اچھی آنکھوں ذرا جڑا بندہ اندروں پیار کرتا ہے حیدر قرار نال او ذرا اچھی آواز نال اس کل ایمان دے لفظ میں کئی باری ایک مثال دیتا رہی نہ اگر ماحول بہتر ہوئے تو دے چھاڑنا جیسا بھی ماحول ہے کوئی بندہ ون کر لے گا اگر کوئی بندہ آکھے اللہ نہ کرے کوئی بندہ آکھے کہ جناب سرکار علی دا جدو ذکر کر دے ہو میری طبیعت میں ذرا گڑبڑ ہو جاتی ہے
ਜ਼ਿਕਰ ਅਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਕੱਚਾ ਪੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਾ ਵੇਖੋ। ਕਿਉਂ? ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਖੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਕਰੀਰ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ, ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੰਡ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਮਰੂਦ ਲੈ ਆਇਆ, ਇਹ ਖਾਵੋ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਅਮਰੂਦ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲਵਾਂ, ਉਹ ਆਖੇ ਜਨਾਬ ਇਹਨੂੰ ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਸਾਬਤ ਲਗਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਤਰਲਾ ਮਾਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤਰਲਾ ਮਾਰਾਂ ਤੇ ਅਮਰੂਦ ਨਾ ਪਿਆ ਲੰਘੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਮਰੂਦ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ ਉਸ ਗਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਬ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ? ਨਹੀਂ ਲੰਘੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਚੋਂ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਿਆ ਕੁੱਲਾ ਈਮਾਨ कैसे लगेगा? ਤੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲਾ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਇਸ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲੰਘਿਆ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਈਮਾਨ ਲੰਘੇਗਾ ਤੇ ਕੁੱਲਾ ਈਮਾਨ ਲੰਘੇਗਾ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਦੀ ਮੁਹਾਫਿਜ਼, तेरी घरवाली तेरा ईमान दी मुहाफिज, लेकिन हुसैन दी पाक अम्मी उस बाइज्जत हस्ती दी ईमान दी मुहाफिज है जिन्हों मदीने वाले मुस्तफा फरमाया कि अगर कुल ईमान दी ज़ियारत करनी है तो मेरे हैदरे करार दी ज़ियारत करनी। सरकार के जलसे में मसला भी हल करते हैं। अली यो है जे तो बगैर किसी की भी नहीं निभती। जेड़े बंदे नहीं ना बोल रहे उन्होंने हिला के वेखो, क्योंकि दिल की मर्ज है। कई बंदे बैठे बैठे अल्लाह नूं प्यारे हो जाते। मैनू समझ नहीं सकिया, समझो मेरे साथ देर लगेगी। मैं भाड़े ते नहीं लग्या ते मैं बहुत तकरीर भी कभी नहीं की। माहौल ऐसा बन गया गल अली दी होवे ते बंदे ना बोलन तकलीफ होती है। सुभान अल्लाह। आ मेरा आशिक रसूल इहनूं पता ना भी कई मौलवी नून ते लगे ने ते कई चाह ते लगे ने, कई पानी ते लगे ने। मैं भाड़े ते नहीं लग्या, मैं वंडा लैदा भी घट ही खाना। मेरी गल जरा ध्यान नाल सुनो, गल ज़ाया ना करो। मैं की प्याना जनाब दी बारगाह विच अली यो है जी तो बगैर बोलो किसी दी भी नहीं निभदी। मैं इस गल नूं फिर जरा ताकत नाल आखां, लोको अली यो है जी तो बगैर किसी दी नहीं निभदी। ओ मैनू पाक सईदा दी इज्जत दी कसम, अली यो है जी तो बगैर किसी दा भी नहीं जे गुजारा। यार इधर हो यार मेरे सारे तक रहे हो। मैं वंड कर दिया थोड़ी जी वंड 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 का लफ्ज खिताबत में मैं पहला बंदा जिन्हें वंड पाई है भी वंड करनी। और बड़े बड़े सीनियर भी आते हैं वंड करनी है। ये मुलाज़िम हुसैन डोगर लफ्ज शुरू किया है वंड। मैं वंड करना वंड लग्या कर भी किवें नहीं निभदी दलील लग्या देन। तुसी सुन्नियां दी मसीते तशरीफ लै जाओ, उत्थे 4 यारां दे असीं नाम लिखते हैं। सिद्दीक पाक 1, फरूक पाक 2, उस्मान पाक 3 ते अली पाक 4। यानी 4 यारां विच अली ना पाइए ते 4 मुकम्मल नहीं जी हुंदे। जेड़ा मसीते नहीं किया पता भी नहीं होते मेरी नाराजगी भी नहीं बनती। मतलब ये कि 4 विच अली ना पाइए ते 4 मुकम्मल। अच्छा 5 तक पाक दे नाम लिखो। पाक मोहम्मद मुस्तफा 1, पाक अली अल मुर्तजा 2, पाक ज़हरा बीबी 3, पाक हसन 4 ते पाक हुसैन 5। इन्हां 5 विच अली ना पाइए ते फिर 5 मुकम्मल नहीं जी हुंदे। मैं दोबारा अर्ज करना जनाब, मैं फिर आना, मेरी नौकरी है, मैं फिर प्यारना। अली नूं 4 विच ना पाइए ते 4 पूरे नहीं, अली नूं 5 च ना पाइए ते 5 पूरे नहीं, अली नूं 12 च ना पाइए ते 12 पूरे नहीं, अली नूं 1.25 लाख सुहाबा विच ना पाइए ते सुहाबा पूरे नहीं, अली नूं अहले बैत विच ना पाइए ते अहले बैत पूरी नहीं। मैं ठीक आखिया भी अली तो बगैर किसी दी नहीं निभदी।
ایک مولوی صاحب ہے جڑا علامہ اقبال کی طرف ہے کہ میرے پیسہ سنتا ہے تیری علی تو بغیر نبھتی اللہ دے بندے سبحان اللہ آخری تے آ کی اونچی آخو جو سبحان اللہ علی تو بغیر کسی دا گزارا نہیں تے نہیں نبھتی مینوں ٹائم اجازت نہیں دیندا پہلی فضیلت اللہ تعالیٰ کی دی رحمت ہے لیکن سارا اس بابے واسطے رحمت جیدہ بابا کائنات واسطے رحمت دوسری فضیلت ہے کہ اپنے شوہر دے ایمان دی محافظ حفاظت کر دیئے تے زہرا اس ہستی دے ایمان دی محافظ ہے جنہوں نبی آدھے کل ایمان ہے جڑا کل ایمان ہے نا اس کل ایمان دی محافظہ دا نا ہے فاطمہ الزہرا سبحان اللہ دی چھال مارتے اگلی فضیلت پڑھا تے میں اجازت لما تیرے کو نظر مل کے آپ خود رہا سبحان اللہ یا اللہ جنہا اونچی سبحان اللہ کبھے مدینے پاک حاضری ہو یا اللہ جنہا اونچی سبحان اللہ کبھے زہرا دی ماں راضی ہو جائے سنو بے اتوجہ نال پہلی فضیلت رحمت ہے دوسری فضیلت ایمان دی محافظ تیسری فضیلت اینو جدو اللہ بچے عطا کرے میں ہر بیٹی دی گل پیا کرنا ہر بھائی عزت مزدور دی گل پیا کرنا تیسری فضیلت ہے تیسری شانے میں اللہ نے ہر عورت دے قدمہ دے تھلے او دی اولاد دی جنت رکھی ہے میری یاد کراؤ میں طالب علم جا بندہ پہلی فضیلت ہے کہ ایک ہی یہ بولو رحمت دوجی فضیلت ہے کہ اپنے شوہر دے ایمان دی محافظہ تے تیجی عورت کو اللہ فضیلت دیتی ہے کہ جنت اے دی اولاد دی اے دے قدمہ دے تھلے میری جنت میری ماں تھلے تہاڈی جنت تہاڈی ماں دے قدمہ تھلے آج جتنا باعزت مجمع سرکار دے عاشق حضور دے غلام بیٹھے ہو جناب دی جنت کتے جناب دی ماں دے قدمہ دے تھلے اللہ جنت رکھی ہے ساڑی ماں دے قدمہ دے تھلے میں انہا میری جنت میری ماں دے قدمہ تھلے تواڈی جنت تواڈی ماں دے قدمہ تھلے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ دے پاک قدمہ تھلے اونا نوجوانہ دی جنتے جیڑے جنتی نوجوانہ دے سردار نے عزت مزدور ہو گئے کہ جیدے قدمہ تھلے حسن دی بھی جنت ہے جیدے قدمہ تھلے حسین دی بھی جنت ہے تو اٹھے علم میں چاہے کہ میرے نبی نے فرمایا سی کہ میرا حسن اور میرا حسین ایک جنتی نوجوانہ دے سردار نے میں نو ایتھے دو لفظ کہن دی ہونی اجازت دے دیو ایک ہوندا ہے بندے دی قوم ایک ہوتا ہوتا میں پھر پوچھ سکتا میں جناب میں کیا کہ ایک ہوتا ہے میں تو سامنے لکھ رہا میری قوم کی یہ ڈوگر ہوتا کی یہ میں خطیب ہاں بڑی گل ہے یار میں لاہور یہ گل نہیں سمجھا سکتی اوکھی سی بھائی معافی چاہتے ہو پہلو بٹھا لو یار مہربانی کرو پہ جا یا اتنے کر دیو یار سیانے بنو پھر پچھو ادھروں کیمرے والے چلے ہوندے نٹاں تے گلاں چڑھ جاندیاں سیانے بنو یار مزہ نہیں آندا ایڈا وڈا نا ایڈی وڈی گل ادھروں تو مجمع تہاڈا انج ہے ادھر تسی شفقت کریا کرو یار ذرا مہربانی کریا کرو میں ادب تو ہی گل شروع کیتی سی ذرا شفقت کرو منت پہ کرنا ترلے پہ مارنا ذرا میری گل دھیان نال سنو اسی ذرا وکری طبیعت دے بندے ہیں ساڈی خطابت ذرا تھوڑی جی وکری ہے میرے کو جننے بھی میرے کو بغیر تقریرا کرنے والے لوگ نے نا میں انہاں دے پیراں دی جُتی دی مٹی ورگا بھی نہیں لیکن میرا جڑا طرز بیان ہے میرا کام ہے ذرا سمجھانا کہ کلفی بیچن والے نوں گل سمجھ آ جائے ایک عہدہ ہوندا ہے ایک قوم ہوندی ہے اگر بندے دی قوم وڈی ہوے تے عہدہ چھوٹا ہوے تے تعارف کرانا پے جائے تے بندے تعارف قوم تو کراندے نوتے تو نہیں اگر بندے دا عہدہ وڈا ہوئے تے قوم نکی ہوئے بندے تعارف ہوتے تو کرانے قوم تو نہیں مثلا کوئی سید زادہ کسی سکول دے اندر کوئی سید زادہ کسی سکول وچ چوکیدار ہوئے تے کوئی بندہ اس سید دا تعارف کرائے کہ جی یہ سکول دے چوکیدار نے تے سیانا بندہ آکھے گا ہزار نو ہاتھ مار ایتھے عہدہ چھوٹا ہے
کوئی پوتی بڑے پھرنا میں بڑا شدید والا آج پاس ہوتے تیرا پتہ لگے یہ تھی ہوتا چھوٹا ہے لیکن حسب و نسب بڑھے تعارف ہوتے تو نہیں کرانا پوے گا ہن تسنا پوے گا سید پاک اے زہرا دی اولاد اے حیدر اقرار دا پتر اے پاک محمد مصطفیٰ دا خون ہے او دی ہوتے دی گل نہیں ہوئے گی او دی حسب و نسب دی گل ہوئے گی اللہ نہ کرے کوئی چھوٹی قوم دا بندہ ہیڈ ماسٹر لگ جائے اور بندے نہیں آکھن گے ایک قوم دا باچھی ہے بندے آکھن گے ہیڈ ماسٹر ہے کیونکہ ایتھے قوم چھوٹی ہے تیوتا بڑھا ہے پر واہ حسین تیری عظمت صدقے جاواں تیرا عہدہ بھی بڑھا تیری قوم بھی بڑھی تیری قوم جیسی قوم کسے دی نہیں تیری عہدہ جیسا عہدہ کسے دا نہیں تو سید بھی ہے تے تمام جنتیاں دا سردار بھی ہے کیا کہنے ہاتھ اٹھا کے کہتے سبحان اللہ ہاتھ اٹھائے نہ کہتے سبحان اللہ جو حسینی ہے بولے ہاتھ اٹھا کے کہتے سبحان اللہ ارے جس کی صورت بھی مثل صورت ہو وہ شاہ مشرقین کیا ہوگا ارے جس کا اکبر رسول جیسا ہو کیا خبر وہ حسین کیا ہوگا اوکے شوکے پھر آنکھو ذرا سبحان پھر ایک باری محبت نال فرما دے میں ایک باری سارا سبق پھر میں نے یاد کرائی بھول پال جانا میں یاد کرائی ہوں پہلی فضیلت اللہ دیتی ہے رحمت ہے تے زہرا اس بابے واسطے رحمت ہے جیدہ بابا کائنات واسطے رحمت ہے دوجی فضیلت ہے کہ ایمان دی محافظ ہے ہر عورت تے زہرا اس ہستی تے ایمان دی محافظ ہے جنہا کلے ایمان ہے تیجی فضیلت ہے کہ دے قدمہ تھلے اولاد دی جنت ہے زہرا دے قدمہ تھلے اونا نوجوانہ دی جنت ہے جنہیں جنتی نوجوانہ دے سردار نے میں قبلہ صاحب دے کھڑے ہوں تو بھی اندازہ لایا ہے تے گل آخری پیا کرنا ساری تقریر ایک پلڑے وچ تے میرا لفظ ایک پلڑے وچ رکھنا تے نتیجہ چنگی طرح بن کے نا تے کر لے جانا اے میں واسطہ پیش کرنا سرکار احمد رضا بریلوی سرکار دا جی دی نسبت دی وجہ نال اسی رضوی بھی ہیں تے اسی بریلوی بھی ہیں آج گل میری پلے بننا آج تو کوئی 20-25 سال پہلے جدو دریاواں ہوتے پول نہیں سن بنے 20-25 سال پرانی گل ہے دریاواں تے پول شول نہیں سن ہوتے ادو بندے بیڑیاں وچ بہ کے دریا نو پار کردے سن بیڑی چ بہندے سن تے دریا نو پار کردے سن لو جی یہ تو چنگی دلیل میرے کول کوئی نہیں تے تو سونا انداز کوئی نہیں کہ میں تمام اہل بیت دی گل دا نتیجہ تیرے سامنے پیش کر دیا میں ہاتھ بن کے پیارنا جے بیڑی وچ بہن دا شوق ہے تے ملا نال وٹ نہیں رکھی دا ایک بندہ آکھے جی میں بیڑی چ بہنا تے پار لنگنا ہے تے مینوں دریا دا جڑا ملا ہے نا بیڑی دا او نہیں چنگا لگدا او مینوں نہیں پاندا تے کرنا کی ہے بیڑی چ بہنا پھر پار لنگنا تے دریا دا ملا اگر مینوں نہیں چنگا لگدا تے کسے تواڈے جیسے تناب بندے نے اس پاگل دے این موڈے تے ہاتھ رکھ کے آکھیا اوے چھوڑا جے بیڑی چ بہن دا شوق ہے نا پترا تے پھر دریا دے ملا نال اوے وٹ نہیں رکھی دا سارے بندے دے واسطے کم ہی نہیں ایک سمجھے میں راضی ہاں بس سید دعا دے دے میں راضی ہاں میں مک گئی میری گل بیڑی چ بہن دا شوق ہے تے ملا نال وٹ نہ رکھی جنت وچ جان دا شوق ہے تے حسین نال وٹ نہ رکھی ہستیاں نال اندروں تے ٹڈوں پیار رکھن دی
سانو سارے اپنی رحمت نال توفیق عطا فرمائے۔ کیا خوش نصیب نے او بندے جنہاں دے مرشد دا نام حسین ہے۔ کیا خوش نصیب نے او بندے جنہاں دے مرشد دا نام جناب حسن ہے۔ کیا خوش نصیب نے او بندے جنہاں دے مرشد دا نام مولا علی ہے۔ کیا خوش نصیب نے او بندے جنہاں دی عقیدت تے محبت تے پیر و مرشد دا نام جناب عثمان غنی ہے۔ کیا محبت والے نو بندے جنہاں دے پیر و مرشد دا نام جناب عمر پاک ہے۔ کیا محبت والے نو بندے جنہاں دے مرشد دا نام صدیق اکبر ہے۔ مینوں ایک سونے جے بھرا نے ایک سونے جے ماحول وچ ارشاد فرمایا سی کہ ڈوگر جی جیڑا بندہ کربلا وچ حضرت امام حسین دی جو وچ دفن ہو جائے نا او دے کولوں فرشتے حساب نہیں پوچھ دے، جیڑا حسین دی جو وچ دفن ہو جائے او تو حساب نہیں پوچھ دے۔ میں نے ایک بھرا میں نے فرمایا سی بڑے سونے ماحول چ او سکے ڈوگر صاحب تیرا نام ملازم حسین ہے، اساں بھی وچوں تیرے نال پیار کرنے ہیں تاکہ تو بڑی پیاری گفتگو کرنا ہے۔ او جیڑا حسین دے ارد گرد تے حسین دے علاقے وچ تے حسین دی جو وچ دفن ہو جائے او تو فرشتے حساب نہیں پوچھ دے۔ میں کہا پھر ایتھے گل دا ٹک نہ لا لئیے اہلا، میں کہا جیڑا حسین دی جو وچ دفن ہو جائے او تو فرشتے نہیں پوچھ دے تے جیڑا ابو بکر تے عمر حسین دے نانے نال جفیاں پا کے دفن ہو جان انہاں دا کی مرتبہ ہوگا۔ کوئی میری گل سمجھ چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ وہ جیڑا حسین دے نال دفن ہو جائے او دا اتنا مقام ہے کہ عرش دے فرشتے او دے کولوں ککھ بھی نہیں پوچھدے۔ تے صدیق تے فاروق تے اونے جڑے جفیاں پا کے سونے دے نال نے۔ الحمدللہ وہی پہلا لفظ تے پھر آخری وہی لفظ۔ گناہگار ہو سکنے ہیں، داڑھی مننے ہو سکنے ہیں، جیڑی گل تے سانو فخر ہے اسی بے ادب نہیں، سونے صداد ادب پہ کرنے 1400 سال بعد انشاءاللہ جنہیں ایس ادب دا دامن پکڑ لیا مضبوطی نال او دا ذریعہ نجات ہوئے گا، او دا بیڑا پار ہوئے گا۔ میں سارے باعزت مجمع نوں ایک باری مبارک بات پیش کرنا تے پہلوان جی نوں مبارک دینا کہ اتنا بڑا اجتماع، اتنا تاریخی جلسہ، اتنا بڑا جلسہ، اتنے باعزت مہمان تین کو جگہ ہوتے پڑھن والے کٹھے ہو جانا یقیناً انہاں دے سونے اخلاق دی گل ہے۔ ایس بندے نے تے اسی دیوانے ہاں تے میں ٹھڈو پیار کرنا، میری محبت ہے میرا پیار ہے ایتھے ایک بندے نال او جماعت اہل سنت دا بھی وکیل ہے تے سیدہ دا بھی وکیل ہے تے جناب زہرا پاک دا بھی وکیل ہے۔ اینا تینے ہستیاں نوں وکیل دی ضرورت نہیں پر اس بندے دے مقدر سنگے جنہاں نوں اللہ نے عطا کیتا ہے کہ انہاں دی وکالت کر دے۔ الحمدللہ وہ بہت بڑی ہستی ہے خطیب الاسلام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اقبال چشتی صاحب چشتی بہشتی صاحب تے ماشاءاللہ خطاب تے پھر بابے ہونا تو سنیا نا ستاد دی وکالت دی جڑی حق ادا کر دین اج انہاں دی طرفوں بھی حکم ہے کہ ساڈے بھرا نے تے اس بندے وچ جڑی محبت تے پیار علماء حقاں نال تے سرکار دے نعت خانہ نال صداقت نال پایا جاندا ہے۔ اسی اندروں انہاں دی عقیدت منداں محبت کرنے ہیں۔ مینوں بڑی خوشی ہوئی ہے جلسے ہوندے رہندے تے جلسے ہوندے رہن گے لیکن اس جلسے دی سب تو ود کے خوشی ہے کہ مینوں قادری صاحب دا حکم سی کہ بھی تو حاضر ہو تینوں اسی اپنے قدماں وچ کھڑا کر کے نا تے حضور دے غلاماں دی زیارت دا موقع دیاں گے۔ اللہ سب دی حاضری قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کے کہنے سبحان اللہ۔ بیٹھے رہے تشریف رکھیں اور صرف ایک شعر سنیے گا کہ وہ دیکھیے نوح علیہ السلام کی کشتی میں بڑے لوگ سوار ہوئے، اس میں ایسا بھی جانور تھا جس کا نام لینا کہ کہتے منع ہے۔ میں کہتا ہوں بندہ اس سے بھی پتھر ہو وہ اہل بیت کی کشتی میں آ جائے اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے، اس کا بیڑا پار ہو بیٹھ جائے۔ تشریف رکھے سید بادشاہ کو میں نے دعوت دینی ہے۔ وہ شاعر نے کہا تھا کہ رتبے میں ہو نجی وہی شان چاہیے، نوح کو نجات کا سامان چاہیے، کشتی ہو بادبان ہو نگہبان چاہیے، کشتی کے تیرنے کو طوفان چاہیے، لیکن یہ معجزہ ہے شاہ مشرقین کا۔ آپ کو سبحان اللہ چاہیے لیکن یہ معجزہ ہے شاہ مشرقین کا۔ ارے خشکی پہ تیرتا ہے سفینہ حسین کا، لیکن یہ معجزہ ہے
شاہ مشرقین کا، کشتی پہ تیرتا ہے سفینہ حسین کا۔ اب آپ بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں، میں بلا تاخیر دعوت خطاب دے رہا ہوں۔ عالم اسلام کی عظیم ہستی، عظیم شخصیت، خانوادہ اہل نبوت، خانوادہ نبوت کے شہزادے اور یادگار اسلاف، عالم اسلام کی عظیم درگاہ پاک چورا شریف کے سجادہ نشین، پیر طریقت، عظیم علمی روحانی مذہبی اسکالر شخصیت، بانی محفل کے بھی پیر مرشد ہیں، اور یہاں سینکڑوں آپ کے مرید جلوہ فرما حاضر ہیں۔ میں انتہائی ادب سرگزار ہوں، پیر طریقت، رہبر شریعت، پیکر محبت، سفیر درد، سفیر عشق رسول، جناب حضرت علامہ قبلہ سید احمد صدرین حیدر شاہ صاحب گیلانی، سجادہ نشین آستان عالیہ چورا شریف، ہاتھ اٹھائے۔ ابھی سیدوں کی محبت کی بات قبلہ ڈوگر صاحب نے کی ہے، جو سیدوں کا غلام ہے وہ بیٹھ جائے، آپ کو حضور کا واسطہ، جو سیدوں کا غلام ہے بیٹھ جائے۔ اب ہاتھ اٹھائے، آپ ہاتھ اٹھائے، سیدزادے کا استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ چورا شریف۔ قبلہ پہلوان صاحب سے گزارش ہے وہ ادھر آجے میرے پاس آئے، اور ہمارے مہمانوں میں انتہائی محترم ہار روڈ کی سرزمین کی بہت بڑی شخصیت جناب الحاج شبیر لبا صاحب جو کہ صدر ہیں ہار روڈ کے، میں انہیں بھی دل کہتا کہ میں اسے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ڈیڈی پہلوان صاحب سٹیج پہ آ جائے، ڈوگر صاحب بلا رہے ہیں، آپ ادھر آ جائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کے بعد آج کی یہ پاکیزہ اور بابرکت محفل ذکر حبیب جو اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ انعقاد پذیر ہے، اللہ کریم اس کے تمام منتظمین کو، بانیان کو اور جو احباب تشریف لائے انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ وقت چونکہ کافی بیت گیا اور یہ محفل مبارک جو ہے اس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ اپنے پورے وقت پر اختتام کی جانب لوٹتی ہے، اس لیے 4 سے 5 منٹ کی مکمل پیچھے وقت ہے۔ سٹیج پر احباب طریقت بھی بیٹھی ہیں، اصحاب معرفت بھی بیٹھے ہیں، صاحبان نظر بھی بیٹھے ہیں اور بڑی علمی اور عقلی شخصیات بھی بیٹھی ہیں۔ اگر میں نام لوں تو یقیناً وقت زیادہ بیت جائے گا، جہاں سے اور بالخصوص دو جانی پہچانی آسمان روحانیت کے دو درخشندہ ستارے، بالخصوص ہم جس عظیم ہستی کے دامن محبت کے قریب بیٹھے ہیں، میری مراد قدوۃ السالکین، زبدۃ العارفین حضرت سید میرا حسین زنجانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے گلشن کے گلے رانا حضرت پیر سید افضال حسین زنجانی دامت برکاتہ القدسیہ، اور بالخصوص ہم سب کی بڑے ہی ادب کی جگہ اور آسمان روحانیت کے ایک درخشندہ آفتاب جن کے متعلق میں یہ کہوں تو بے جانا ہوگا کہ خود اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے، حضرت پیر سید محمد عثمان شاہ صاحب نوری دامت برکاتہ القدسیہ، آپ جلوہ افروز ہیں۔ اور اس کے علاوہ امریکہ سے تشریف لائے جناب بے حد محبت کرنے والے، جیکسن ہائٹس سے ایک علاقہ ہے، وہاں پر نبی کریم علیہ السلام کے میلاد النبی کا جلوس نکالنے والے، شروع کرنے والے شیخ شکیل احمد صاحب آج ہماری محفل میں تشریف فرمائے۔ ان تمام احباب کو اللہ کریم اور زیادہ عظمت اور مراتب عطا فرمائے۔ ڈوگر صاحب نے جہاں پر بات ختم کی تھی میں اسی کو تھوڑا سا آگے بڑھا کے روکے دیتا ہوں۔ سب سے پہلے بات ادب کی ہوئی، لیکن اتفاق ایسا رہا وہ ادب کی بات کرتے رہے اور شاید کچھ لوگوں کی سمجھ میں بہت کم آتی رہی۔ دوستو، ہمارا جو ترہ امتیاز ہے وہ رسول اللہ کا ادب ہے، اہل بیت کا ادب ہے، صحابہ کرام کا ادب ہے، اولیاء کرام کا ادب ہے، بلکہ ہم وہ ہیں جو نبی کریم علیہ السلام کے پاؤں میں پہننے والی نالین کا بھی ادب اور تعظیم کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ کی محفل ہو اور ادھر اگر ادب کی کوئی چیزیں نہ ہو تو
تو یہ مناسب طریقہ نہیں ہوتا. حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک لمبی عمر، جنہیں امام مدینہ بھی کہا جاتا ہے، آپ نبی کریم علیہ السلام کے روضہ اطہر کے ساتھ بیٹھ کے، گنبد خضرا کے ساتھ بیٹھ کے آپ حدیث شریف کا درس دیا کرتے تھے. اور جو کتاب حدیث ہے اس کا وقت بہت آرام سے پلٹتے. کسی نے سوال کیا کہ امام مدینہ ایک ورق الٹنا ہے، جلدی بھی الٹا جا سکتا ہے، آپ اتنے آرام سے کیوں الٹتے ہیں؟ تو امام احمد بن مالک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا جانتا نہیں، میں کوئی عام کتاب نہیں پڑھا رہا، میں وہ کتاب پڑھا رہا ہوں جو نبی کریم علیہ السلام کی احادیث مبارکہ پر مشتمل ہے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ حدیث کا درس دے ہیں، آپ کے چہرہ مبارک کا رنگ زرد ہو گیا، پھر دیکھا سرخ ہو گیا، کچھ دیر کے بعد دیکھا تو چہرہ عطر پہ نیلا رنگ آ رہا تھا. نیلا رنگ یہ شدید کرب اور اذیت کی نشانی ہوتا ہے. آپ نے حدیث کا درس دیا، اپنے گھر میں تشریف لے گئے تو آپ کے ایک شاگرد پیچھے چلے گئے اور جا کر کہنے لگے امام آج تک آپ کے چہرے کے یہ تغیرات نہیں دیکھے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے قمیض مبارک اٹھائی، جب قمیض کا دامن اٹھایا تو کیا دیکھا؟ ایک بچھو جو ہے وہ یہ 7 یا 8 جگہ پر ڈنگ مار چکا تھا آپ کے جسم پہ. تو جو شاگرد تھا وہ تڑپ اٹھا، اس نے کہا حضور وہاں پر آپ نے نہیں بتایا. تو آپ نے کہا جانتے نہیں، میں نبی کریم علیہ السلام کے روضہ اطہر کے قریب بیٹھا ہوا تھا، وہاں پر رسول اللہ آرام فرماتے، میں وہاں اپنی درد کا کیسے اظہار کرتا. تو دوستو ہمارا قرہ امتیاز جو ہے 3 منٹ گزر گئے اور 3 منٹ کی اور بات کرنی ہے. وہ کیا ہے؟ ادب ہے. ہماری محافل جو ہوتی ہیں ان میں ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. محبت کی وادی میں اگر اترنا ہے تو سب سے پہلے ادب کرنا ہوگا. اب جب سے بات انہوں نے چھوڑی سی وہیں سے ایک بات اور آگے کر کے بات کو یہ سٹاپ کرنے لگا. حضرت حضور نبی کریم علیہ السلام تشریف فرمائے اور گود میں کون ہے؟ حضور نبی کریم علیہ السلام کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ. روایات میں یہ روایت تھوڑی ضعیف ہے لیکن فضیلت کے باب میں ہمیں قبول ہے. حضرت امام حسین گود میں بیٹھے ہوئے تو حضرت نانا اور بیٹا آپس میں باتیں کر رہے ہیں. شاہ جی صاحب، نانا اور بیٹا آپس میں باتیں کر رہے ہیں. تو حضرت امام حسین ایک کیفیت آئی تو نانا جان کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے. شاہ جی صاحب بس میں تو ختم کر رہا ہوں، دو تین منٹ میں اور. آنکھوں میں آنکھیں ڈلی تو نانا جان کو ایک بات عرض کی. کہا نانا جان آپ ایک بات جانتے ہیں؟ حضور نے کہا بیٹا کون سی؟ کہا کائنات میں رب نے مجھے ایک خصوصیت ایسی دی ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے کسی اور انسان کو میسر نہیں. ایک فضیلت میرے میں ایسی ہے، مجھے عظمت کا ایک مرتبہ، ایک درجہ ایسا حاصل ہے جو کسی اور کو نہیں. حضور نبی کریم علیہ السلام مسکرا اٹھے. نانے نے نواسے کے سر پر ہاتھ رکھا، پیشانی کو چوما اور کہا بیٹا بتا تو صحیح وہ کون سی خصوصیت ہے؟ تو امام حسین نے کیا جواب دیا؟ کہا نانا جان مجھے وہ خصوصیت حاصل ہے جو کسی کو نہیں ہے. کہا وہ کون سی؟ کہا کائنات میں جیسا نانا میرا ہے کسی اور کا ہو ہی نہیں. کائنات میں جیسی نانی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رب نے مجھے عطا کی ہے کسی اور کی ہو ہی نہیں سکتی. آپ جانتی ہیں میرے ماموں کون ہے؟ وہ آپ کے صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ. کائنات میں ایسا ماموں کسی اور کا ہو ہی نہیں سکتا. کائنات میں میری خالائیں کون ہیں؟ آپ کی بیٹیاں، آپ کی صاحبزادیاں. کائنات میں کسی کی ایسی خالہ ہو ہی نہیں سکتی. میرے چچا حضرت جعفر طیار ہے، کائنات میں کسی کا چچا ایسا ہو ہی نہیں سکتا. کائنات میں جیسی پھپھو رب نے مجھے عطا کی ہے سیدہ ام ہانی جیسی، کائنات میں کسی اور کی پھپھو ایسی ہو ہی نہیں سکتی. یہ عظمتیں، یہ فضیلتیں، یہ مرتبے، یہ کس کی، اس کا مرکز کون ہے؟ حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذاتی اثر ہے. دوستو آؤ رسول اللہ کی بارگاہ میں اپنے محبت اور ادب کا جھنڈا لگا لو. جو رسول اللہ سے ادب کرتا ہے وہ زمین کے اوپر ہو تب بھی زمانہ اسے سلام کرتا ہے، اور خدا کی عظمت کی قسم وہ زمین کے اندر چلا جائے تب بھی زمانہ اسے سلام کرتا ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام مسجد نبوی سے گزرے. اب بچے میری بات سنیں ذرا غور سے. حضور نبی کریم علیہ السلام مسجد نبوی سے گزرے، گھر تشریف لے جا رہے ہیں. ایک یہودی گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے، یہودی، اور اپنے
ہے. اس نے بچوں سے کہا از راہ مزہ, بچوں سے کہا اے میرے بچوں جانتے ہو مسلمانوں کا نبی کیسے چلتا ہے؟ بچوں نے جواب دیا نہیں جانتے. اب یہودی کیا کرتا ہے؟ محبت نہیں کرتا, نقل اتارنے لگا ہے, نقل, کیونکہ رسول اللہ کا دشمن ہے. کہتا ہے جانتے ہو میں چل کے دکھاؤں مسلمانوں کا نبی کیسے چلتا ہے؟ کہا چل کے دکھائیں. ادھر نبی کریم علیہ السلام اس کے گھر کے سامنے سے گزر رہے, ادھر وہ پہلا قدم اٹھایا, ادھر رب نے کہا جبریل, کہا جی رب جلیل, کہا ذرا میرے حبیب کو کہے قدم پیچھے کرے. کہا یا رب العالمین کدھر کرے؟ کہا کہیں ذرا اس یہودی کے دروازے کے سامنے آ جائے, رب اس سے محبت کرتا ہے. جبریل امین آئے, حضور پر وحی اتری, کہا اے یا رسول اللہ ذرا قدم پیچھے لائیے, اس یہودی کے دروازے پر آئیے, رب اس سے محبت کرتا ہے. کہا جبریل محبت رب کیوں کرتا ہے, یہ تو دشمن ہے. کہا یا رسول اللہ ہے تو دشمن لیکن دیکھیے ٹور کس کی چل رہا ہے, جو نبی کریم علیہ السلام کی بطور مزہ وہ یہودی ہے, دشمن ہے, وہ ٹور چل رہا ہے. تو رب کو برداشت نہیں ہوتا کہ رب اسے جہنم میں بھیج دے, رب اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے جنتی کر دیتا ہے. اب آخری جملہ بولنے لگا, جو رسول اللہ کا غلام ہو, جو رسول اللہ سے محبت رکھتا ہو, اگر وہ رسول اللہ کے بتائے ہوئے رستے پر چلے تو پھر جنت اس کا دروازے کھول کر انتظار کیا کرتی ہے. اختتامی جملہ جسے کہتے ہیں باٹم لائن, وہ اب گھر لے جائیے. میں نے آپ کا سبق بھی تو تھوڑا پڑھانا ہے نا, اور توجہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالیے. وہ کیا نبی کریم علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا تم میں بہترین انسان کون ہے؟ جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے. دل میں ہڈی موجود ہے؟ ذرا ہوں ہاں کریں. زبان میں ہڈی موجود ہے؟ نہیں. رب کو وہ شخص اچھا نہیں لگتا جو دل کا سخت ہو, جو زبان کا سخت ہو. دوستو اگر جنت میں جانا ہے تو دل کو بھی نرم کر لیجئے, زبان کو بھی نرم. کیا کہنے سبحان اللہ. بھی احباب نے صرف ایک نعرہ لگائیں اور سلام پڑھنا ہے. غلام شاہ مشرقین سید احمد ثقلین, غلام شاہ مشرقین سید احمد ثقلین, غلام شاہ مشرقین سید احمد ثقلین. ہمارے درمیان عالم اسلام کے عظیم ثنا خان, عالم شہرت یافتہ ثنا خان, دنیا نات کے نئی رتابہ آل نبی اولاد علی جناب قبلہ سید آصف ظہوری صاحب, اور عالم اسلام کے عظیم ثنا خان جناب محترم المقا محمد کامران چشتی صاحب, بہت اچھا پڑھنے والے یہ دونوں نوجوان. میں دونوں سے گزارش کروں گا مل کے حضور سرور کونین سلام. مصطفیٰ جانے سلام شمع بز میں آیت بیلا کو, سلام شمع بز میں آیت بیلا کو. جس طرف اٹھ گئی دم دم
सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावत सिरफ दिए ठंडिए शाद करी दिल मेरा ले पैगाम वसल दयावी होवे गमदा दूर हनेरा ते हर दम नाग जिन्हां दे दिल नूं कद कासने पानी से चले गए वो दोनों हाथ उठाकर आपकी बारगाह में इल्तिजा करें मौला बख्श दो माँ बाप मेरे अल्लाह बख्श दो माँ बाप मेरे और भी हैं अहबाब मेरे या अल्लाह ये तशरीफ रखे अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। रब्बुल इज्जत इस महफिल मुबारक में जो कुछ भी पढ़ा गया सुना गया बिलखसूस हाजी दाऊद साहब की रोज़ो शब की मेहनत मोहब्बत काविश उनका ज़ौक़ उनका शौक़ उनके साहबजादगान उनके बरादरान उनके अहले महल्ला उनके अजीज़ व कारम उनके दोस्त अहबाब ने जिसने भी दामे दिरमे सुखने कदमे जो काविश की उनके पाकीज़ा जज्बात और बिलखसूस लंगर शरीफ का इत्तमाम ये रसूल अल्लाह के तवस्सुल से तेरी बारगाह में पेश करते हैं कबूल व मंजूर सरकारे दो जहां की बारगाह अख्तर में पेश करके तमाम अंबिया कराम हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़वाज मुताहरा अहले बैत अतहार शुहदाए करबला बिलखसूस हजरत इमाम हसन हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में पेश करके हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तमाम सहाबा इकराम ताबईन तबा ताबईन तमाम बुजुर्गान दीन व औलियाए कामिलीन बिलखसूस सरखेले औलिया हजरत दाता गंजबख्श अली हजवेरी हजरत सैयदना मीरा हुसैन जंजानी की बारगाह में पेश करके तमाम मुस्लिमीन व मुस्लिमात बिलखसूस भाई रजा खान साहब के जवान साल बेटे जो इस दुनिया फानी को खैरबाद कहेंगे उन सब के बुलंदी दरजात के लिए मेरे अल्लाह तेरी बारगाह में पेश करते हैं कबूल व मंजूर फरमा। मेरे अल्लाह दोस्तों का आना हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक की सदाकत का वास्ता हजरत उस्मान गनी की अदालत का हजरत उमर फारूक की अदालत का वास्ता उस्मान गनी की सखावत का वास्ता अली मुर्तजा की शुजाअत का वास्ता हसन शहजादा की इबादत का वास्ता इमाम हुसैन की शहादत का वास्ता और सैयदा तैयबा ताहिरा अतरा मुताहिरा खातून जन्नत की अजमत का सदका मेरे अल्लाह
اگر کوئی دوست پریشان آیا ہے تو اس محفل سے آسودگی لے کر واپس لوٹے. اگر کوئی بے اولاد آیا ہے تو اولاد صالحہ کی نوید لے کر واپس لوٹے. اگر کوئی بیمار آیا ہے تو شفا یابی کا مجدہ لے کر واپس لوٹے. میرے اللہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا واسطہ، رسول اللہ کے بچپن کا صدقہ، حضور نبی کریم کی پاکیزہ جوانی کا صدقہ، نبی کریم علیہ السلام کے گنبد خضرا پر جو رحمتیں اور برکتیں اترتی ہیں ان کا صدقہ، تمام رسول اللہ کے غلام جو ہاتھ اٹھا کر تیری دعا بارگاہ میں دعا کو ہے، رب العزت ان کی زندگی کی مشکلوں کو آسان فرما. رب العزت اپنے حبیب کا صدقہ دنیا سے جائیں تو ایمان کی دولت سلامت لے کر جانے کی توفیق عطا فرما. جو دوست ان کو جماعت میں تشریف لائے اور بالخصوص سٹیج پہ بیٹھے ہوئے تمام احباب، رسول اللہ کی محبت کے نور سے سینوں کو منور کرنے والے ہمارے پیر صاحبان، رسول اللہ کی بارگاہ کی ثنا خوانی کرنے والے، اور بالخصوص ہمارے اہل سنت کے ماتھے کا جھومر قاری صاحب قبلہ، رب العزت ان کے مراتب میں، ان کے مدارج میں اور زیادہ عظمتیں اور برکتیں عطا فرما. رب العزت جو مانگ لیا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. ہمارے تو ہاتھ اس قابل نہیں ہے کہ تیری بارگاہ میں اٹھا سکیں، ہماری تو زبانیں اس قابل نہیں ہے کہ تیری حمد و ثنا کر سکیں، ہماری تو جبینیں اس قابل نہیں ہے کہ تیرے حضور سجدہ ریز ہو سکیں، ہمارے تو وجود بھی اس قابل نہیں کہ تیری بارگاہ کے لائق ہو، نہ ہمارے پاس کوئی لفظ ہے جو تیری بارگاہ کے آداب کے برابر ہو رب العزت. لیکن ہم سب کی زبانوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ رہتا ہے. اس کا صدقہ ہمارے مزاجوں میں نرمی عطا فرما. میرے اللہ ہمارے گھروں پر رحمتیں عطا فرما، ہمارے اہل خانہ کو، ہمارے بچوں کو رسول اللہ نے جو رستہ بتایا اس رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے دل کو، ہماری زبان کو بغض سے پاک فرما، کینہ سے پاک فرما، غیبت سے پاک فرما، حسد سے پاک فرما، اور نبی کریم علیہ السلام کا ایک سچا اور پکا غلام بننے کی توفیق عطا فرما. بالخصوص خالد مغل صاحب کی اہلیہ اور پہلوان صاحب کی اہلیہ، رب العزت ان کو صحت کاملہ عطا فرما. جتنی مستورات بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما. بھائی مقصود صاحب قبلہ جو ہیں حضرت میرا حسین زنجانی دربار کے بہت دیرینہ خادم تھے. ان کے دل میں میرا حسین زنجانی کی محبت کا دیا جلتا تھا. رب العزت اس دیے کی روشنی سے ان کی قبر کو بھی منور فرما. رب العزت آج وہ ہم میں موجود نہیں ہے لیکن تو ان کی قبر پر اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں انہیں کروٹ کروٹ جنت عطا فرما. میرے اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرما. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرقن خذ یدی سہل لنا اشکالنا، نسیمہ جانب بطہا گزر کن ز احوال محمد را خبر کن، توی سلطان عالم یا محمد ضرور لطف سوئے من نظر کن. وصلی اللہ تعالی علیہ